السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ آج پروگرام اس ہستی کے لیے ہے جس ہستی کی وجہ سے دنیا کائنات تخلیق پائی، جن کے نور سے یہ دنیا تخلیق پاتی ہے اور جو محبوب ہیں رب تعالیٰ کے۔ اگر بات کریں تو آمنہ کے دلارے ہیں، جن پہ قرآن مجید فرقان حمید تکمیل پایا، جو دنیا کے آخری نبی ہیں اور جن کی اگر اسوہ حسنہ کی بات کریں تو راہ حیات ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف محض ان کی تعلیمات ہی ہے اور ان کا کلمہ ہی ہے جو ہمیں راہ نجات کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے کہ میں ناچیز بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے آج پروگرام کر رہا ہوں۔ جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، ان کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، تو وہاں آج ہم بات کر رہے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ۔ پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جید علماء ہوں گے، تمام مکاتب فکر کے تمام فقہ کے علماء کو پروگرام کے اندر گلدستے کو لیں گے۔ آپ سے تعارف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ جو علماء آج موجود ہیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد اور ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں یاد محمد، ان کے چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں یاد محمد۔ پروگرام کا ابتدائیہ جیسے میں نے بتایا، آج کا پروگرام اس ہستی کے لیے ہے جس ہستی کی وجہ سے یہ دنیا کائنات جو ہے آج وجود میں ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی زندگی اور خاص طور پہ ہر لمحے کے اوپر نظر دوڑائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے نعت شریف ہم نے سنی اور اب اپنے جو ہمارا گلدستہ ہے خوبصورت علماء کا، اس کا میں تعارف کروا دوں، جو ہمیشہ سے صرف امن و امان نہیں بلکہ ایک متحد اور اتحاد کی علامت ہے شہر فیصل آباد کے اندر۔ میں سب سے پہلے شیخ الحدیث مفتی محمد انس مدنی صاحب موجود ہیں، کلیہ دارالقرآن اور حدیث کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اور ہمیشہ سے ہمیں یہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کے اس درسگاہ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ پروگرام ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض کھل صاحب موجود ہیں، اہل سنت سے بریلوی سے تعلق ہے اور مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، مدیر اعلیٰ ہیں عثمانیہ دیوبند کے، اور آگے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، ملت جعفری سے ان کا تعلق ہے۔ تمام مکاتب فکر، تمام فقہ کے جید علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ امتزاج ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ نبی کے نام کے اوپر اکٹھے بھی ہیں اور ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ سٹی 41 کو یہ امتزاج حاصل ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی ایک عالم کو کال کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دوسرے بھی فقہ کے لوگ بیٹھیں گے، ہم مل کے بات کریں گے۔ یہی حسن ہے میرے نبی پاک
کی تعلیمات کا جس پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سے، مفتی محمد انس مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، پروگرام کے لیے جگہ پرووائڈ کرنے کا۔ مفتی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کھلم کھلا جنگ تھی سود سے، آج ہم جہاں کھڑے ہیں معاشی پریشانیوں میں سب کچھ انٹر ریلیٹ ہو کے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ان کی شان بہت بڑی ہے، کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آج کے انسان کو کیا سیکھنا ہوگا؟ پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا کہ آپ اس کلیہ دارالقرآن میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لائے اور پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور یہ روشنی جو ہے نور نبوت کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ایسا پیغام دیا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور محبت کا پیغام سب کے لیے ہے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اور میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے، فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ انسانیت کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور وہ ایسا پیغام لے کر آئے ہیں جو ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کریم فرقان حمید جو آخری کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ کتاب و سنت سے ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب سے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اکانومی جو ہے اس کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے وہ بھی کتاب و سنت پر عمل کر کے ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سود کا ہی بول بالا ہے، اور پاکستان جس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو مملکت خداداد ہے، جس کو لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا ہے، اس کی بنیاد کلمہ پر ہے، اور اس میں یہ یقیناً یہ کہا گیا تھا کہ سود کو ختم کیا جائے گا، لیکن آج تک ہم وہ اقدامات نہیں کر سکے، تو ہماری اکانومی اسی وجہ سے نیچے ہی نیچے جا رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہر اعتبار سے تو ہمیں یہ سود کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ لے کے آئے ہیں، وہ سود کے علاوہ ساری پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی ہے، تو آپ کی ساری زندگی ہے وہ قرآن پر مشتمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں اور اس ملک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، ہم قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کے فرامین کی طرف آ جائیں، ان احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہماری کامیابی ہے، ہر اعتبار سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ گفتگو کا سلسلہ آپ سے بھی جائے گا، اور سوالات آئیں گے، میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، علامہ محمد ریاض خالد صاحب۔ علامہ صاحب، ولادت باسعادت کے مہینے کے اوپر خاص طور پہ ان کی اس دنیا کے اندر جو شخصیت کے اوپر کیا کہیں گے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری پھر سے وہی سوال ساتھ اٹیچ کریں گے کہ آج جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیے، انسانیت کا جو نام مفتی صاحب نے لیا، وہ سب سے پہلے تو ہم ہی چھوڑی بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارشاد ربانی ہے کہ لوگوں رہتی دنیا تک خالق کا پیغام ہے، معبود حقیقی نے پیغام دیا ہے، پیدا کرنے والے نے تمام انسانوں کو، کہ لوگوں اگر تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے یہ قیامت تک انسانیت کے لیے منارہ نور ہے، اور اس میں امت میں دو آراء نہیں ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، اس کو ہی خدا نے منارہ نور قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ کو ہی قیامت تک مشعل راہ قرار دیا ہے،
اور یہی وجہ تھی کہ امت کے لوگوں نے اس دنیا میں ان نفوس قدسیہ نے اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کیا، تو امت کو اللہ نے عروج اور عظمت اور شرف اور قدر سے نوازا۔ آج ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے آپ کی ولادت با سعادت کے ذریعے اپنے آخری پیغام کو یعنی کلام اللہ کو رہتی دنیا تک لوگوں تک درس قرآن جو تھا وہ پہنچ گیا۔ اب ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس نقطے سے، جس ابتدا سے، جس عمل سے امت کو عروج ملا، امت کو عزت ملی، اسی اقتصادی، معاشی، دیگر معاملات میں اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت النبی اپنا لیتے ہیں اور اسوہ رسول پہ گامزن ہو جاتے ہیں، سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو امت کو عظمت رفتہ بھی مل سکتی ہے، شان و شوکت بھی مل سکتی ہے، اور یہ جو فساد فی الارض ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس میں تکریم انسانیت جو ہے، عزت انسانوں کی وہ بھی آ جائے گی، اور بالخصوص معاشرے میں جو طبقات کچلے ہوئے ہیں یہ اوپر اٹھیں گے، کیونکہ اسلام جو ہے اس کا درس ہی اتحاد کا ہے۔ قبیلوں میں بٹے لوگ، نفرتوں میں بٹے لوگ، اور لسانی طور پہ بٹے ہوئے لوگ، علاقائی طور پہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام ربانی پہنچایا تو یہ سب کے سب دشمن کل کے آج کے بھائی بھائی بن گئے۔ آج ضرورت ثمر کی اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نور اسلام برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، نور اسلام برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ بہت خوبصورت صاحب کی طرف مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہر سال پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، مقصد ایک ہے دوبارہ سے بلا شبہ ہر ایک کو، جیسے مفتی صاحب نے کہا، علامہ صاحب نے کہا کہ احادیث اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ قرآن بھی اس شلف تک محدود ہے، احادیث بھی کہیں ایک کتاب خانے کے اندر موجود ہے، اسے کتاب کو پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کی حد تک یا تو عربی پڑھ لیں گے، اس کو سمجھنا گوارا نہیں ہے۔ کیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی ہمارے لیے یا کچھ مختلف سبق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جو قرآن و سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، جب تک ہماری خواہشات ان چیزوں کے تابع نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کامل ایمان ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یہ لا محالہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث تو ہے، لیکن یا تو طاقچوں میں پڑا ہوا ہے، محراب و منبر میں پڑا ہوا ہے، الماریوں میں پڑا ہوا ہے، یا آپ والی بات ہی کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو صرف عربی میں جو ہے نا اس کو پڑھا جا رہا ہے، ثواب کی ایک نیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت۔ جی بالکل، اس وقت تو چونکہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت وہ ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کے لیے عربی میں بھیج دیا۔ اب ہمیں قرآن اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اپنی زبان میں اس کو پڑھیں گے۔ جب تک ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ پڑھنا اس ثواب کی چیز ہے، لیکن ہم نے صرف ثواب نہیں لینا، ہم نے اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق بنانا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک حدیث ہے کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری حدیث میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ان ہستیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ میں
اس وقت اکثر و بیشتر اس بات پر زور دے رہا ہوں عوام الناس کو کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. ہمارا تعلق تو اس کے ساتھ جڑے. ہم موبائل ہے نا، موبائل یوز کر رہے ہیں آج کل، سارے بڑے موبائل ہیں جیسے اینڈرائڈ وغیرہ، تو اس کو روزانہ ہم کم از کم 100 مرتبہ صرف وہ کلک کر کے آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ میسج یا دوسرا میسج تو نہیں آیا ہوا. لیکن کیا کبھی دن میں ایک مرتبہ بھی ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کا میسج کیا ہے؟ بہت خوبصورت. قرآن پاک میں تو اللہ کے میسیج ہیں نا. بالکل بالکل. تو جب تک ہم اللہ کے میسج کو سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا. بڑا خوبصورت آپ نے بات کی. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. جو میسج اصل سمجھنے والا، بڑی آپ نے خوبصورت اور گہری بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. جو میسج اصل سمجھنے والا ہے، جس کا پیغام ہے، جو کہ اس دنیا فانی کے اندر ہم موجود ہیں، جو عارضی ہے، آگے چلے جانا ہے، اور جس دنیا کے جس جگہ پہ ہم نے جانا ہے، جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس طرف جو آیا ہوا پیغام ہے اسے کہیں جھٹلا رہے ہیں. نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علیہ. جو آپ نے بات کی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس چیز کا امیدوار بھی ہے، خواہش مند بھی ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو جنت کا راستہ جو حضور نبی گرامی صلی ڈاکٹر اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر لیں. دعوے دار بھی ہے کہ ہم عشق کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حرکات و سکنات ایک مختلف ہے، لیکن دعویٰ ہر ایک کا ضرور موجود ہوگا. یقیناً اس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس دوران کو ہم دیکھتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو کہیں وہ رویے نظر نہیں آتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم مسلمان ہیں اور واقعاً عاشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پھر ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے. ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اسلام جو ہے وہ رواداری کی بات کرتا ہے. رواداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف مسالک کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں تو رواداری قائم ہو گئی. رواداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو معاشی مساوات بھی ہونی چاہیے. آپ کے دیگر جتنے بھی معاشرتی اصول ہیں ان سب میں رواداری قائم ہونی چاہیے. جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھایا. آپ نے جو انسانی ضروریات تھی، جس میں تجارت سب سے اہم، جس کا پہلے ذکر بھی ہوا، آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. بالکل صحیح. اور ایک وہ تجارت جو بے بنیاد تھی یا جھوٹ پر مبنی تھی، آپ نے ایک سچ کی تجارت کر کے میدان میں بیٹھ کے سودا بیچا اور سچ پہ بیچا، اس سے زیادہ منافع کما کے. بالکل. تو لہٰذا ان چیزوں کو عملی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم دعوے دار ضرور ہیں، ہم خواہش مند ضرور ہیں، لیکن ہمارا عمل، جیسا کہ جب تک ہم قرآن پاک سے متمسک نہیں ہوں گے اس وقت تک یقیناً یہ بدقسمتی سے یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جو بغیر مفہوم کے پڑھی جاتی ہے. جس کو سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہے، جس کو سمجھے بغیر یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا جو مقصد اور مفہوم اور جو پیغام ہے وہ دلوں میں نہیں ہوتا. تو آج ضرورت اس عمر کی ہے. آپ کا یہ پروگرام بہت خوبصورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے، یقیناً آپ نے مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے ہمیں زندہ رہنے کے سارے اصول بتائے ہیں. ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہے. اگر ہم اس پہ عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مزاحمت نہیں ہے، ہم اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اس معاشرے میں دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. جس دن ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہم خود سے اصلاح شروع کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ، ایک اسلامی ثقافت والا معاشرہ، اسلامی کلچر والا معاشرہ جو ہے. یقیناً ہم اس وقت اسلامی کلچر کھو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اسلامی کلچر کو اپنی نئی نسل کو
बता ही नहीं सके। लिहाजा वो इस किस्म के कल्चर में इन्वॉल्व है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक एक ही नहीं लिबरलिज्म है। का एक बेहुदा लिबादा है जिसे उड़ के इतनी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कोई रोका जाएगा तो आगे से उनके पास ऐसे फरसूदा इल्ज़ामात या मवाद मौजूद होता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। शायद वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहे। नहीं, असल में बात यह है कि एक तरफ तो खराफात हैं और दूसरी तरफ आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। अब बात यह है कि जितना इंसानी हकूक़ का ख्याल दीन इस्लाम में रखा गया है दुनिया और कर रख ही नहीं नहीं कर सकता सकती बिल्कुल। पॉसिबल। लेकिन मसला ये है, हमारी सुस्ती, हमारी कमी, हमारी कमज़ोरी ये है कि हम आने वाली नस्लों को उस तरफ मुतवज्जह नहीं कर सके, हम उनके जहनों में वो चीज़ नहीं डाल सके। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे को बग़ैर किसी तरबियत के बंदूक पकड़ा दी जाए तो वो उसका इस्तेमाल गलत ही करेगा। तो आज हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पे मेंबर महराब है, जो लोग दीन के लिए काम करें, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस्लामी कल्चर को ज़िंदा करें, इस्लामी रवायात को ज़िंदा करें, और इसमें जो तासुबात आ जाते हैं, दरमियान में जो दीवारें बन जाती हैं, दरअसल इस्लाम ने इसको नुकसान पहुँचाया और इसके पीछे आलमी साम्राज्यी क़ुव्वतें हैं और बाकायदा मुसलमानों के फ़िरके, इनके दरमियान फ़ासले पैदा किए गए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि उन फासलों को कम करके नई नस्ल की इस्लाह के लिए, उसके लिए एक जदोजहद की ज़रूरत है। और जो गैर मुल्की या गैर इस्लामी सकाफ़त है उसके मुकाबले में इस्लामी सकाफ़त को मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ने जो बात की, देखें हमारा वो पंजाबी में कहते हैं जेड़ा पिछा भुल गया और सब कुछ भुल गया, और वो तरक्की कभी कौम में नहीं करती। और हमारा अगर माजी देखें, माजी नहीं है, बेसिकली हमारी बुनियाद जो है वो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है। वो कलमा जो दुनिया में निजात, आखिरत में निजात का बाइस है, वो कलमा उस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनकी वजह से ये दुनिया कायनात तख्लीक पाई है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर आखिरी किताब कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुई, मुकम्मल दीन अल्लाह ने मुकम्मल किया। और इसके लिए हमारे लिए इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, इससे ना खूबसूरत दीन है। अगर हम भटके हुए हैं तो यकीनन ये गफलत है और कुछ नहीं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, मैं इसे खुशकिस्मती कहूँगा कि जब भी मैं प्रोग्राम ख़ास तौर पे दीन इस्लाम की किसी भी मौजू के ऊपर करता हूँ तो मेरे लिए सबसे बाइस फ़ख्र ये है कि बड़ा खूबसूरत एक गुलदस्ता मेरे साथ मौजूद होता है। फिर जिस हस्ती पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे जैसे ना चीज़ की तो ये किस्मत ही है कि आज मुझे ये शर्फ़ मिला कि मैं उनके बारे में कुछ कलमात उल्मा से सीख सकूँ और जान सकूँ। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद में बड़ा खूबसूरत एक मुफ्ती साहब बात पूछती हैं। ये उस शहर से पढ़ के आए हैं जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जिनका नाम यूनिवर्सिटी का उनसे मंसूब है। और क्या खूबसूरत होगा उस शहर की बातें। हम तो नातों में और शायरी के अंदर सिर्फ मदा सराई करते हैं, सिर्फ ख्यालात उन ठंडी हवाओं की, उन गलियों की, उन कूचों की, उन बाज़ारों की करते हैं। तो मुफ्ती साहब से कुछ सुनते हैं उसके बारे में। मुफ्ती साहब कुछ उस शहर की खूबसूरती, यादें, वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पुरानी यादाश्तें जो मौजूद हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को ऐसी चीज़ बताएं जो शायद मुझे और किसी को भी नहीं मालूम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। बेशक इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, आप छोड़ना नहीं चाहते थे। और मक्का जो पूरी दुनिया में अल्लाह ने फरमाया है कि ये सबसे मुक़द्दस जगह है। बेशक। और जब आप उस मक्का को छोड़ रहे थे तो आपने मक्के की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ इशारा करके यही कहा था कि बैतुल्लाह मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के रहने वाले, तेरी कौम, तेरे बासी मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे, इसलिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। तो आप सल्लम को हिजरत करनी पड़ी। और ये मदीना पाक जो कि एक ऐसा मदीना है दुनिया के अंदर पहली रियासत है जो अल्लाह के रसूल सल्लम के नाम से है, बेशक। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर है, इस कलमे के नाम पर बनी है। तो आप सल्लम का हिजरत करके यहाँ पर आना और आपका वहाँ इस वक्त मौजूद होना, यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अगर सामने रखा जाए
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ کچھ لوگ مدینہ کو چھوڑیں گے، چھوڑ کر جانا چاہیں گے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ ہمارے اسلاف، ہمارے محدثین، امام مالک رحمہ اللہ جو روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کے ہر شخص سے ہم کوئی بات سن رہے ہیں، کوئی حدیث، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھی اس کی دلیل کیا ہے، لیکن اس قبر والے سے کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہی دلیل ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہونا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، جو مدینہ کے لوگ اور جو مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت، یہ ساری وہ ایسی خوبصورت چیزیں ہیں جو کسی اور دنیا کے شہر کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہونا اور آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال یہ گزارے ہیں مدینہ میں، اور ایک ایسا لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور خود اخلاقیات اور تمام وہ دینی تعلیمات ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی بھی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، کمانڈر چیف جسٹس کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے میں رہ کر وہ ساری وہ چیزیں لوگوں کو کر کے دکھائی، وہ خوبصورتیاں جو دین کی ہے، دین اسلام کی ہے، آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، پھر لوگوں کو اس کا حکم دیا، اور لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک گلیاں جس مدینہ میں میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی ہے، مجھے جب وہ یاد آتا ہے تو اس وقت واقعی وہ پرانا مدینہ اور پرانی وہ عمارتیں، پرانے مکانات موجود تھے، پھر ان کو گرا کر اب تو بہت خوبصورت ماحول بن گیا ہے۔ تو روضہ رسول پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ مقام بھی اللہ نے دیا ہے، یہ کہ وہ جس پر لوگ وہاں جانا ہی ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور اس روضہ رسول پر مجھے ڈیوٹی دینے کا بھی موقع ملا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ میں نے الحمدللہ وہاں پر 2 سال وہاں پر میں نے الحمدللہ بالکل روضہ رسول کے پاس میں نے ڈیوٹی دی ہے، یعنی کہ ریاض الجنہ کے اندر، ریاض الجنہ کے اندر اور مواجہہ کے اندر الحمدللہ میں وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیمات کے حوالے سے بتایا کرتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی تعلیمات بھی اس شہر میں، پھر اس کوچے میں، اس گلی میں، اور پھر اس روزے پہ، اس روضہ رسول پر بیٹھ کر میں ڈیوٹی دیتا رہا ہوں 40 دن الحمدللہ میں نے، 1 سال اور 2 سال الحمدللہ میں نے یہ۔ تو یہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اور اس شہر میں جانا اور پھر تعلیم کے لیے جانا، میں یہ سمجھتا ہوں اصحاب صفہ کی وہ یاد تازہ ہوگی کہ وہ جو صفہ پر بیٹھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحابہ تھے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر، اس مدینے کے اندر، اور اس مسجد نبوی کے اندر، پھر اس یونیورسٹی کے اندر جس کو مدینہ طیبہ، مدینہ جامعہ اسلامیہ کہتے ہیں، اس میں الحمدللہ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، اور اس ماحول کو میں نے دیکھا ہے، اور اس ماحول کے اثرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محبت اور پیار کے اخلاقیات کے آثار ہمیں آج تک ان لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اگر مکہ میں جائیں نا تو وہاں کی سختی ہر سب یہ مشہور ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن مدینہ میں جائیں تو وہاں پیار اور محبت، لوگوں کا اخلاق اسی طرح ہی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ محبت اور پیار کس طرح لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، اور اس طرح کے ماحول آج تک ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ میں آگے بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں شاید میرے الفاظ تو میرا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے، جتنے خوش قسمت یہ ہیں، میں صرف سن رہا تھا کہ یہ جب تعلیمات وہاں دیتے ہوں گے کہ کیفیت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا گیا، انہوں نے اس گھر کی صفائی بھی کی، اس بڑھیا کی بعض پرس بھی کی، پھر ناپ تول کے اندر ہیرا پھیری جو آج چل رہی ہے اس کے اوپر بتایا۔ ہم یہ صرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ نبی کے شہر سے آئے ہیں، وہاں خدمت کی ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہوں گی، میرے خیال میں ہمیں اپنا کے ہر بندے کو ایک بار یہ سبق ہونا چاہیے کہ صرف اپنا کے تو دیکھیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے تو ڈوگر صاحب میں خود بھی آپ دیدہ ہو گیا ہوں، شہر رسول پاک کی باتیں یادیں تازہ کی ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہونے والا ہے، اس میں ولادت النبی
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات ہوتے ہیں، بالکل جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، لیکن حقیقت جو حضرت شیخ نے بیان کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت، انتھک جدوجہد، دن رات ایک کر کے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. بے شک بے شک. اور اگر ہمارا کوئی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلی ریاست خود قائم ریاست مدینہ کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. اور آپ کو اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں کرۂ ارض پہ دوسری ریاست جو کلمے کے نام پہ، کلمہ طیبہ کے نام پہ اس میں وجود میں آئی، وہ پاکستان ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو مفتی صاحب سے اینڈ پہ ہم پوچھیں گے کہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کا بھی کچھ ذکر ادھر سے کرتے تھے. تو کتب حدیث میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محدثین نے باریک بینی سے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا جس ارض پاک سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی وہ بھی پاکستان ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اسی کو پیشوائی کا فریضہ ملے گا اقوام عالم کا، پوری انسانیت کی پیشوائی کا، اور غلبہ دین کی جو نوید ہے وہ بھی یہیں سے انشاءاللہ سورج اسلام کا طلوع ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، آج عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ احکام ربانی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جائیں، عہد کر لیں کہ یا اللہ جو ہماری بقیہ زندگی تھی، غیبت ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حاکم سمجھ لیں جو تکبر ہے، غرور ہے، ریاست مدینہ کے وارث جو ہیں انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے، پاکستان وطن عزیز جو ہے کلمے کے نام پہ بنا ہے، تو اس کے حکمران جو ہیں، صاحبان اقتدار جو ہیں، انہیں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف پلٹنا ہوگا. میرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، یعنی بڑے کھڑے رہ جائیں اور تیرے اندر، تیری گردن میں یا تیرے جسم میں یہی چیز رہے کہ میں حاکم وقت ہوں، نہیں، حضور نے دکھا دیا کہ محمود و یاز میری نظر میں کیسے ہیں. تو چاہیے یہ، حضور نے فرمایا تھا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور جو اہل علم کی عزت کرے نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس کے تمام مسائل کا حل اس کے اسی نقطے پہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، یہ پہلے اٹھیں. ہم تو گلیوں میں، محلوں میں عاشقان رسول کو یہی درس دینے کی اپیل کرتے ہیں کہ خود بھی چمٹ جائیں کتاب اللہ اور سنت سے، اور لوگوں کو بھی بتا دیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں اپنے آقا کی تعلیمات، جو کہ رہتی دنیا تک مشعل راہ میں نعرہ نور ہے اور جس میں سب کے لیے احترام ہے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا، بین المسالک امانگی کا، اخوت اسلامی کا ذریعہ بنے. میرا نبی غریبوں کے لیے ہی، دیکھو نا، کسی نے بر صغیر میں صوفی نے کہا تھا اللہ اکبر، اس نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بر لانے والا. میں علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر متحرک ہو کر نوجوانوں کی طرح اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیغام ربانی کو پہنچانے کے لیے جدوجہد کی تھی، اسی طرح یہ کھڑے ہو کے اپنے محراب و منبر سے پیغام دے دیں کہ اسلام اسی وقت سرفراز و سربلند ہوگا جب امت متحد اور بیدار ہوگی، اور وطن پاکستان، وطن عزیز کی اسی وقت مشکلات ختم ہوں گی جب ہم قرآن و سنت سے چمٹ جائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ اس ماہ ربیع الاول کو ہمیں
قرآن و سنت سے چمٹنے کا ذریعہ بنا. میں مفتی صاحب آپ تک بڑھوں گا. ایک بات علامہ صاحب نے کی وہ تھوڑی سی انٹرلیٹ ہے کہ کچھ دن پہلے ختم نبوت کے اوپر جیسے پورے پاکستان نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو کر دکھایا کہ ہم ایک ہیں، بالکل یک مشت ویسے ہی آج ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کا. میرے خیال میں 50% بھی کوشش جو ہم نے وہاں کی ہے اس کی ہم ادھر کر دیں تو یہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں نظر آئے گا، اتنا خوبصورت ملک ہو جائے گا. جی بالکل بلال بھائی، ایسے ہی ہے کہ کچھ دن پہلے جو سپریم کورٹ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے وہاں پر اپیل کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو سارے پاکستان کی عوام نے اور تمام مسالک نے متحد ہو کر، تمام مسالک کے علماء متفق ہو کر، متحد ہو کر چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جو اس میں جو انہوں نے بھی اچھی کاوش کی، جو ان سے اگر غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے اس سے انسان سے ہو جاتی ہے، تو انہوں نے دوبارہ آئین 1973 کے آئین کو بحال کر کے اس مسلمانوں کے جذبات کو انہوں نے خوش کیا ہے کہ جو ایک یہاں عجیب ایک لہر دوڑ گئی تھی قادیانیت کے حوالے سے، تو یہاں اب دوبارہ مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر آ گئی ہے. اور اسی کے سلسلے میں اب 7 ستمبر کو پرسوں جو ہے 7 ستمبر کو مختلف مسالک کے لوگ، اور 6 کو بھی کر رہے ہیں، 7 کو بھی کر رہے ہیں، گولڈن جوبلی کے نام سے، چونکہ 50 سال مکمل ہو رہے ہیں ختم نبوت کے اس قانون کو بنے ہوئے، تو گولڈن جوبلی کے نام سے متحد ہو کر ہی الحمدللہ وہ کانفرنسز کر رہے ہیں. ختم نبوت کانفرنس لاہور مینار پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہو رہی ہے. تو جس طرح آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے سارے مسلمان متحد ہوئے، اور جیسے وہاں پہرا دی، اسی طرح اسوہ رسول اکرم پر بھی مضبوط ہو کر اور متحد ہو کر پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ اپنا ذات کو دیکھیں کہ میں یہاں، جیسے شروع میں پہلے بات چلی کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ پڑھ رہے ہیں صرف، جب ہم اس کو سیکھیں گے اور اس کو آگے سکھائیں گے، خود جو اس وقت علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھرپور مطالعہ کر کے قرآن و سنت کو سمجھ کر آگے دوسروں کو سمجھائیں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھا کر لوگوں کو اس کی تعلیمات پر عمل کروائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ایسی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ کی تعلیم، رحمت، شفقت، عبادت، ریاضت، جو جتنی بھی اخلاق دیکھ لیں، کردار دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، صورت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھیں، آپ کا جمال دیکھیں، آپ کا کام دیکھیں، اور آپ کا نام دیکھیں، آپ کا زہد دیکھیں، آپ کی ختم نبوت کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کو، طہارت کو، عفت کو، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی چلی گئی وہ بے مثال بنتی چلی گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی گئی. اس لیے ہمیں بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی نسبت چونکہ جوڑی ہوئی ہے تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنتے چلے جائیں گے. اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بننے کی کوشش کریں. آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ والی بات ہے کہ جنت کا ٹکٹ تو ہر بندہ جیب میں لے کے پھر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کردار کو بنانے کی فکر نہیں ہو رہی. آج ہم نمازی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فراڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پیسہ مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. آج کاروباری طبقے سے جا کر پوچھ لیں تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ جی تباہی ہے، تباہی ہے، جہاں سود ہونا ہے وہ تو کھلی جنگ شروع ہے. حقیقت دیکھیں اب سود کے اوپر بھی اس وقت پٹیشن دائر ہے سپریم کورٹ میں. ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی ہم متحد ہو کر اگر چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ بھی دے دیتے ہیں کہ پاکستان میں سود بہت سارے غربا سے پہلے بوجھ تو یہی ہٹا دے گا، یہ ہٹا. ہاں تو اگر سود ختم کر دیا جائے پاکستان میں تو ایک تو غربا سے بہت سارا بوجھ کم ہو جائے گا. نمبر 2 ملک پاکستان میں یہ جو ایک نحوست کی فضا قائم ہو چکی ہے یہ نحوست یہاں سے ٹل جائے گی، یہ نحوست یہاں سے چھٹ جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی. اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہم اس کو اپنے اوپر مسلط کر کے بیٹھے ہوئے تو خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ خوشحالی تبھی آئے گی جب ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر پہ کیا پیغام دیں گے؟ سب علماء نے سب نے اپنے بہت خوبصورت جذبات کا اظہار کیا. آپ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بصادت کے موقع پر عوام الناس کو پیغام کیا دیں گے ان کی تعلیمات کے حوالے سے؟ محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. امت میری بخش دے یا خدایا، بس اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. آج مسلم امہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ
उस नबी, उस करीम नबी की उम्मा अगर फ़लस्तीन में कट रही है और वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, नस्ल कुशी की जा रही है, फाका कुशी की जा रही है, नाकाबंदी की हुई है, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज की करबलाए असर है वो, लेकिन उसके ऊपर जो मुस्लिम उम्मा का रिएक्शन है, जो मुस्लिम उम्मा की खामोशी है, वो मायूस कुन है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही पैगाम है आज का कि अगर हम वाक़यान आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं और हम एक उम्मत वहदत हैं, तो फिर यकीनन चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि फ़लस्तीन को दिन दहाड़े आलमी अदालत के फ़ैसलों के बावजूद, यूएनओ के फ़ैसलों के बावजूद वहाँ पे ज़ुल्म पर बरीयत कम नहीं हो रही, और इसके बावजूद कि जंगी जराइम का एक मुजरम जो आलमी साम्राज्यी ताकतों और क़ुव्वतों का सहारा लेकर मासूम और निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रहा है, मुस्लिम उम्मा की ज़िम्मेदारी है कि उनके साथ शाना बशाना खड़ी हो और इस मुश्किल और इस मुसीबत में फ़लस्तीनियों की मदद करें। बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का, इस खूबसूरत गुलदस्ते का बहुत शुक्रिया जिन्हें आज के प्रोग्राम के अंदर शुक्रिया किया, इन्होंने अपनी वो मोहब्बत का इजहार अपने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, जिसका हक़ जो है वो हम सब के ऊपर बनता है। हमने भी किया, मकसद था आप सब, मैं कभी भी किसी पे शक नहीं करता को कहे मैं आशिक़ नबी हूँ, मैं कहूँगा आप हमसे बहुत गुना बढ़ के होंगे, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा पैगाम आखिर पे जो तमाम उलमा ने कहा, मैं इल्म के लिहाज से इन सब का एहतराम करते हुए इन्हीं की बात को आगे इंडोर्स करते चलूँगा कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना ही बेसिकली ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।